السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین اکرام، کتاب احکام رمضان کا ہمارے سامنے باب نمبر 26 چیپٹر نمبر 26 موجود ہے۔ اس سے پہلے باب جو چل رہا تھا وہ تھا مسافر اور روزہ۔ آج بھی اسی سے متعلق تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے، مسافر کا کسی وجہ سے روزہ توڑ دینا۔ مسافر روزہ ہے، اگر کسی وجہ سے روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے اس روزہ توڑنے کا کیا حکم ہوگا؟ روزہ رکھ لینے کے بعد مسافر کسی عذر یا ضرورت کے سبب روزہ توڑ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن عام آدمی جو مسافر نہیں ہے، اگر وہ بلا عذر کے یا ہلکے پھلکے آزار کے لیے روزہ توڑ دیتا ہے تو گنہگار ہوگا، کیونکہ اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ مسافر کون ہے؟ جو اللہ نے جس کو رخصت دی ہوئی، اس کے باوجود کیا کر رہا ہے؟ وہ روزہ رکھ رہا ہے۔ کچھ عذر آ گیا، کچھ اڑچن آ گئی، کچھ پریشانی آ گئی، روزہ ترک کر رہا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مسافر دن کے کسی حصے میں سفر پر نکلے، مسافر دن کے کسی حصے میں سفر پر نکلے اور اس پر روزہ پورا کرنا بھاری ہو جائے، صبح سے روزہ تھا، وہ دن میں سفر شروع کر رہا ہے، اب روزہ پورا کرنا کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے بھاری ہو رہا ہے، تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، اللہ نے اس کو رخصت دی ہے، مشقت پر مشقت اس کے اوپر اگر دن میں آ جائے گی تو یہ تکلیف کا باعث ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا ہے۔ جب کہ وہ اپنے علاقے سے نکل چکا ہو، اپنے علاقے سے اگر نکل گیا ہے، سفر شروع کر دیا ہے، اس کو مشقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو روزہ توڑ سکتا ہے، گرچہ اس نے روزہ گھر میں رکھا تھا۔ صبح کے ٹائم، دن کے ٹائم، ظہر کے بعد، ظہر کے پہلے اس نے سفر شروع کیا ہے، اپنے علاقے سے اگر نکل گیا، سفر اس کا نکل چکا ہے، شروع ہو چکا ہے، اور مشقت محسوس کر رہا ہے، تو روزہ توڑنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ مسافر ہے، وہ اللہ کی رخصت کو قبول کر رہا ہے، لیکن اس دن کی بھرپائی اس کو دوسرے دنوں میں کرنی ہوگی، یہ بات ملحوظ رہے۔ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ توڑ دینا، یہ ایک ہیڈنگ ہمارے یہاں عنوان ہے، سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ توڑ دینا۔ سفر میں بوقت ضرورت روزہ توڑ دینا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فتح مکہ کے سال سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ فتح مکہ 18 رمضان کو ہوا ہے، 17 رمضان کو۔ آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ جب آپ قراء الغمیم پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے قراء الغمیم، جب آپ پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر آپ کو بتایا گیا کہ لوگوں پر روزہ بہت بھاری ہو رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا اور روزہ فرض تھا۔ رمضان سفر میں جب آپ پہنچے قراء الغمیم تو آپ نے روزہ رکھا رمضان کا، لوگوں نے بھی رکھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ لوگوں پر روزہ بہت بھاری ہو رہا ہے، اور وہ اسی انتظار میں ہے کہ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو خبر دی گئی کہ لوگ اتباع میں تو مشقت کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن روزہ بہت شدت کا ہے۔ اللہ کے نبی، لوگ انتظار میں ہیں کہ آپ جو کریں گے وہی لوگ کریں گے۔ اگر آپ روزہ آگے جاری رکھیں گے، صحابہ بھی روزہ اپنا جاری رکھیں گے۔ اگر آپ روزہ توڑ دیں گے، صحابہ بھی کیا کریں گے؟ روزہ اپنا توڑ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق عصر کے بعد چند گھنٹے رہ جاتے افطار میں، عصر کے بعد ایک برتن میں پانی منگوا کر اسے اٹھایا، دکھایا لوگوں کو کہ پانی ہے میرے پیالے میں، یہاں تک کہ لوگ آپ کی طرف دیکھنے لگے، پھر آپ نے اسے پی لیا۔
چوری چھپے نہیں پیا آپ نے، علل اعلان، تاکہ سارے صحابہ کو معلوم ہو جائے کہ میں عصر کے بعد اپنا روزہ توڑ رہا ہوں، اور جو لوگ مشقتوں میں، پریشانی میں، ان پریشانیوں سے میری اتباع کر کے نکل جائیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ دیکھ کر روزہ توڑ دیا، لیکن بعض لوگ اب بھی روزہ رہے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ بعض لوگ اب بھی روزہ ہیں، آپ نے فرمایا یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیوں نافرمانی کیا ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کو توڑ دیا، فرض روزے کو آپ نے توڑ دیا، صحابہ پر اتباع لازم تھی، اور آپ نے سارے صحابہ کی سہولت کے لیے کام کیا تھا۔ جب کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا، اپنا روزہ نہیں توڑا، اور اس میں عافیت سمجھی، جبکہ عافیت کس میں ہے؟ اتباع رسول میں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہی لوگ اسات ہیں، یہی لوگ اسات ہیں، یہی نافرمانی لوگ ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ شیخ عبد اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، محدث مبارک پوری، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزہ داروں کو نافرمان کہا کیونکہ انہوں نے فعل رسول کی مخالفت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا، علی رؤوس الخلائق، سارے لوگوں کو دکھا کر کے کہ میرے کٹورے میں، میرے برتن میں پانی ہے، اور عصر کے بعد میں اس کو پی رہا ہوں تاکہ لوگ بھی کیا کریں، اپنے روزے توڑ دے، آپ کے فعل کی مخالفت کی، اس لیے آپ نے کیا کہا، ان کو نافرمان کہا، اور اس چیز کی پیروی نہیں کی جس کا آپ نے ارادہ کیا تھا کہ آپ نے سب کے سامنے برتن اٹھا کر پیا۔ انہوں نے اس چیز میں آپ کی پیروی نہیں کی کہ سفر میں مشقت ہو تو روزہ توڑ دینا چاہیے، اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نافرمان کہا کیونکہ انہوں نے سخت مشقت کے باوجود بھی اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول نہیں کیا، اپنی منمانی کی۔ رسول سے زیادہ ذی علم کون ہو سکتا ہے؟ رسول اذا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دیں وہ کرو، جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ توڑا صحابہ کی رعایت کرتے ہوئے، ان میں سے بعض لوگ اپنے روش پر اڑے رہے، اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کی، آپ نے ان کو نافرمان کہا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مسافر کے بارے میں فرماتے ہیں اگر مسافر رات ہی میں روزے کی نیت کر لے اور صبح اس حال میں کرے کہ روزہ ہو، تب بھی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دن کے کسی حصے میں روزہ توڑ دے، جمہور کا یہی قول ہے۔ مسافر کے لیے چھوٹ ہے، جھوٹ ہے تو دن میں بھی اگر وہ روزہ توڑ دیتا ہے، اگرچہ صبح سے روزہ تھا، رات سے اس نے نیت کی تھی، پھر بھی اگر روزہ توڑ دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے لیے رخصت ہے۔ اگلا مسئلہ ہے سخت مشقت کے باوجود سفر میں روزہ رکھنے کی ممانعت۔ سخت مشقت کے باوجود سفر میں روزہ رکھنے کی ممانعت، بلکہ اگر سفر میں ناقابل برداشت مشقت ہو تو مسافر کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا روزہ چھوڑ دے۔ ایسی تکلیف ہو رہی سفر میں، برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کیا کرے مسافر، اپنا روزہ چھوڑ دے، توڑ دے، کیونکہ ایسی مشقت کے ساتھ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ اس آدمی کو جس کو لوگ گھیرے ہوئے تھے، جس کو لوگ سایہ کیے ہوئے تھے، آپ نے کہا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ مشقت اٹھائے جا رہا ہے، لوگوں کو اپنے جو ہے مشقت میں شریک کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی کا کام نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرض کی طرح سفر کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ سفر کی ایک قسم وہ ہے جس میں مسافر کو سفر کے سبب بہت ہی زیادہ مشقت اٹھانی پڑے، ایک قسم، مثلا وہ گرمی کے دنوں میں طویل ایام میں، لمبا دن ہوتا ہے، لمبے دن میں سفر کر رہا ہے،
اور اسے معلوم ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اسے نقصان ہوگا، ناقابل برداشت مشقت اٹھانی پڑے گی، ایسا شخص اگر روزہ رکھتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ دیکھیے گا سفر کی قسم کیسی ہے، انتہائی مشقت بھرا سفر اس کا ہے۔ ایسا آدمی اگر مشقتوں میں گر جاتا ہے اور پھر بھی روزہ رکھتا ہے تو ایسا روزہ رکھنے والا گنہگار ہے۔ سفر کی دوسری قسم وہ ہے جس میں روزے کی وجہ سے مشقت تو ہو لیکن قابل برداشت ہو، ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے مشقت لیکن قابل برداشت ہے، ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ تیسرے سفر کی وہ قسم ہے جس میں مسافر کو روزہ رکھنے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، مثلا دن چھوٹا ہو، موسم سردی کا ہو، اسے کوئی پریشانی نہ ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ اس کے لیے کیا افضل ہے، وہ روزہ رکھے یا افطار کرے، یا پھر اسے اختیار ہے کہ چاہے روزہ رکھے چاہے وہ افطار کرے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے۔ کیوں؟ جیسا کہ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا قول اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ وہ اگر ان سہولتوں کے ساتھ وہ روزہ رکھتا ہے تو رمضان کی برکتیں اس کو حاصل ہوں گی، اور رمضان کا روزہ فرض روزہ ان کے دنوں میں وہ ادا کر لے گا۔ بہرحال مسافر اگر سفر میں کسی مصلحت سے روزہ توڑ دینا چاہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس کے لیے رمضان کے بعد اس روزے کی قضا لازم ہے، جیسا کہ بار بار اس کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں اللہ رب العزت ان مسائل کو سمجھنے، انہیں برتنے، انہیں اپنے علم میں شامل کرنے کی اللہ توفیق بخشے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم دائم رکھے، خاتمہ ایمان اسلام پر ہو۔ رب زدنی علما، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔